بسم الله الرحمن الرحيم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل کی یہ دو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ عرب کے مشرکین جب ان سے کہا جاتا کہ یہ بے جان بت ہیں، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، تو پھر تم ان کو پوجتے کیوں ہو؟ کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہو؟ کیوں ان کے آگے جھکتے ہو؟ کیوں ان سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے ہو؟ تو پھر وہ ایک مثال دیتے، کہتے اگر تم نے کسی بادشاہ سے ملاقات کرنی ہو یا کسی راجے مہاراجے کو ملنا ہو تو ڈائریکٹ تم نہیں پہنچ سکتے، پہلے تم جاؤ گے ان کے دربان کے پاس، اجازت لو گے، ان کے توسط سے تم جا کر بادشاہ کو ملو گے۔ لہذا ہم جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ کے قرب کا ان کو ذریعہ بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب سے بے عملی آئی ہے، یہی مثالیں میں نے ایسے لوگوں سے سنی ہیں جو اپنے آپ کو پیر پرست کہتے ہیں کہ میاں اگر تم نے مکان پر چڑھنا ہو تو تم پہلی سیڑھی پہ قدم رکھو گے، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے ایک قدم یہاں رکھو اور دوسرا قدم چھت پہ رکھو۔ لہذا اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کسی اللہ والے کا وسیلہ بناؤ۔ اور پھر یہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالی کی طرف کسی وسیلے کی تلاش کرو۔ حالانکہ قرآن مجید وسیلہ نیک اعمال کو قرار دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ
آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں تو بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. کوئی بھی پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. انسان تو انسان، اللہ تو اپنی تمام مخلوقات کی فریاد سنتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالی کی ذات کے لیے مثالیں مت گھڑو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت اور تم جانتے ہی نہیں ہو. اب اگر تم نے مثالوں کے ذریعے بات سمجھنی ہے تو اللہ تعالیٰ خود یہاں مثالیں بیان فرماتا ہے. فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، ایک ایسے نوکر کی مثال بیان کرتا ہے، مملوک ہے، دوسرے کا محتاج ہے، غلام ہے، اسی کے حکم پہ چلتا ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اپنے آقا کی مرضی پہ چلتا، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، اپنے مالک کی خواہش کی تکمیل کے لیے چلتا. لا یقدر علی شیء، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں، منمانی نہیں کر سکتا، مرضی نہیں کر سکتا، دوسرے کا محتاج ہے. ایک یہ ہے وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور دوسرا وہ ہے جس کو ہم نے اچھا رزق عطا کیا، وافر روزی عطا فرمائی. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پھر وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے خرچ کرتا ہے، علانیہ بھی اور خفیہ بھی. اب دو آدمی یہاں آ گئے، ایک وہ آدمی جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، بے اختیار ہے، مالک کا محتاج ہے، اس کے اشارے کا محتاج ہے، وہ کہے گا تو کرے گا، وہ روک دے گا تو رک جائے گا، قطعاً وہ اپنی مرضی کو استعمال نہیں کر سکتا. اور دوسرا ایک ایسا آزاد آدمی ہے جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ مالک ہے اس دولت کا، وہ کبھی کھلم کھلا لوگوں کو دیتا ہے، کبھی چھپا کر دیتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے وہ. اللہ فرماتا ہے بتاؤ هل یستوون، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بیچارہ بے اختیار ہے، دوسرا با اختیار ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو تم نے ان پتھروں کو، ان مورتیوں کو یا اللہ کے بندوں میں وسیلے تلاش کرتے ہو، تو کیا یہ مثالیں سن کر تم بات سمجھ نہیں سکتے؟ جب اللہ ڈائریکٹ تمہاری سنتا ہے، قبول کرتا ہے، تو پھر ادھر ادھر منہ مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی. عین ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے یہ مثال رکھی ہو
کچھ لوگ تو مثال سن کر مان گئے ہوں گے کہ واقعی بات تو کھری ہے، اور کچھ خاموش ہو گئے ہوں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی وجہ سے فرمایا الحمدللہ، چلو کچھ مان گئے، کچھ خاموش رہ گئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے بات تم تک سمجھانے کے لیے پہنچا دی۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ میرے دوستو، میں نے بھی ایک دو مثالیں سنی ہیں۔ عجیب، پیر صاحب جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی خراب ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ نالی کا گندا پانی بھی آگ بجھا دیتا ہے۔ یہ مثال دیتے ہیں پیر کی کہ اس کو وسیلہ بناؤ، وہ تمہیں جہنم سے بچائے گا۔ پھر یہی مثال دیتے ہیں۔ اس مثال کو سن کر ہم سب کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے، اس گندے اور غلیظ پانی سے بچنے کا حکم ہے یا اس کے میں ہاتھ ڈالنے کا حکم ہے؟ آپ بتائیں۔ بچنے کا حکم ہے۔ یہ مثال دے کر لوگوں کو گمراہ کرنا ہے؟ اور ایک اور مثال جو سندھ کے اندر ایک پیر کے بارے میں مجھے ایک ایسے دوست نے بتائی تھی جس نے خود دیکھا تھا۔ بڑا پیر آگے بیٹھ جاتا، خلیفہ پیچھے، دوسرا اس کے پیچھے، یہ خلیفہ اس پیر پر ہاتھ رکھتا، یہ خلیفہ اس خلیفے پہ، باقی جتنے بھئی کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہماری تو سنتا نہیں، ہم تو گناہگار ہیں، لہذا دور تک لائن لگی ہوئی ہے۔ وہ دعا مانگے گا، اس کو دے گا، وہ اس کو دے گا، وہ اس کو دے گا، وہ اس کو دے گا، یہ خلیفوں کے دے گا، خلیفہ پیر کو دے گا، پیر اوپر بھیجے گا۔ کیا اسلام کے اندر ایسی مثالیں دینا جائز ہے؟ جب اللہ نے خود فرمایا ہے مجھے پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری جان والے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر اس رب کے بارے میں ایسی مثال ہے۔ اب دوسری مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اللہ تعالیٰ دو مردوں کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، ان میں سے ایک بہرا گنگا ہے۔ سب کو علم ہے کہ بہرا گنگا نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ لا يقدر على شيء، کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا، اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک بہرا اور گنگا ہے، بے سمجھ ہے، پھر وہ کسی چیز کا مالک نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی اس کی مرضی نہیں ہے۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ ایسا گنگا اور بہرا کسی کا غلام ہو جو سمجھ ہی نہ سکتا ہو، اسے کام کے لیے بھیجا جائے، کہا جائے کچھ کر کے آئے گا، وہ کچھ اور، مالک کوئی اشارہ کرے گا، وہ اشارے کو سمجھ نہیں سکے گا، وہ جا کر کوئی اور کام کر ڈالے گا۔ جب واپس آئے گا کام کر کے، مالک دیکھ کر وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ میں نے یوں تو نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ بات کہی تھی۔
ایک یہ اینما یوجہ لا یأت بخیر، جدھر بھی مالک اس کو بھیجے تو بھلا کام کیسے کرے گا؟ حل یستوی ہوا، کیا یہ مرد گنگا بہرا بے سمجھ؟ اور دوسرا ومن یأمر بالعدل، جو انصاف کا حکم دے رہا ہو، جس کا حکم چلتا ہو، جو آزاد منس ہو، جس میں سمجھ ہو، بوجھ ہو، قدرت ہو، طاقت ہو، حکم دے رہا ہو انصاف کرنے کا، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور پھر وہ سیدھی راہ پر بھی ہو۔ کیا عدل و انصاف کا حکم دینے والا، عقل و شعور رکھنے والا، علم اور تجربہ رکھنے والا یہ اور یہ گنگا بہرا بے سمجھ برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ نہیں ہو سکتے تو حقیقی رب اور یہ بت کیسے برابر ہو جاتے ہیں؟ مخلوق اور خالق میں کیا مماثلت ہے؟ کہاں مخلوق کہاں خالق؟ یہ دو مثالیں بڑی پیاری اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ہمیں سمجھانے کے لیے، بندوں کو سمجھانے کے لیے، اس وقت تو مشرکین کی بات تھی، اب تو ان مسلمانوں کو سمجھانا پڑ گیا۔ وہ مسلمان جو نماز پڑھنے کی بجائے، روزہ رکھنے کی بجائے، قرآن پاک پڑھ کر سمجھنے عمل کرنے کی بجائے سارے عمل چھوڑ کر کبھی کہیں بھاگ رہا ہے منت منوتی کے لیے اور کبھی کہیں بھاگ رہا۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں، پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ بستی سمینہ ڈیرہ غازی خان کے سامنے، یہ 9-10 کلومیٹر پر، ایک آدمی کو 15 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ 15 سال جب بیٹا کچھ بڑا ہوا، 1.5-2 سال کا، اجی میں نے منت مانی تھی، لہذا میں اب منوتی ادا کرنے کے لیے شاہ صدر دین توسے روڈ پر، جو کسی بزرگ کا مزار ہے، وہاں 2 ٹرالیاں خواتین کی بھر کر وہ منت ادا کرنے کے لیے بچے کو لے کر، اس کی ماں کو لے کر، خواتین کو لے کر شاہ صدر دین جا پہنچا۔ بے پردگی، بے حیائی، سارا دن وہاں جھمر تاری ہوتی رہی۔ رواج کے مطابق خوشی میں جھمریں لگائی گئیں تو وہاں پر تقریباً مغرب ہو گئی۔ اب واپسی شروع ہے، ٹرالیاں بھر گئیں۔ اب یہ واپس، یہ گدڑ والا، یہ ملتان روڈ مین روڈ پہ آتا ہے ایک جگہ گدڑ والا، یہاں سے آ کر انہوں نے شورے کا کنارہ لے لیا کہ شارٹ کٹ کر کے سمینے چلے جائیں گے۔ پر اللہ تعالیٰ جب اپنے قدرت کے مناظر دکھاتا ہے تو زندہ مثالیں دکھاتا ہے۔ اس وقت شورے میں بڑا پانی تھا، پورا بھرا ہوا تھا۔ خدا معلوم کیا ہوا، یک دم ڈرائیور نے اللہ جان موڑ کاٹی، جس ٹرالی میں بچہ اور اس کی ماں سوار تھے، رات کے اندھیرے میں وہ ٹرالی الٹی ہو کر، کلٹی ہو کر نالے کے اندر گر گئی، عورتیں نیچے، ٹرالی اوپر۔ موقع پر 32 عورتیں مر گئیں۔ وہ لڑکا مر گیا جن کی منت منوتی کے لیے گئے تھے شاہ صدر دین، وہ خاتون مر گئی، بچے کی ماں جس نے منوتی مانی تھی کہ میں صدر دین کو دوں گی۔ اگر یہ خاتون، یہ خواتین گھر بیٹھ کر نمازیں ادا کرتی، نوافل پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، یہاں غریبوں صدقہ خیرات کر دیتی تو شاید یہ وقت نہ آتا۔ اللہ بھی قادر کریم ہے، جیسے ابھی ایئرپورٹ کے قریب آپ نے ابھی کچھ دن پہلے یہ ٹرالی والے مرے ہیں، یہاں پر سخی سرور جا رہے تھے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو تعلیم دے رہا ہے کہ یہ ماتھا ہر جگہ پہ جھکنے کے لیے نہیں ہے،
اچھا کبھی آپ نے غور کیا ہے جب کوئی مانگنے والا مانگتا ہے تو پیالہ یوں کرتا ہے یا یوں کرتا ہے؟ میری بات غور سے سننا. یہ ہماری جو کھوپڑی ہے یہ اگر اس کو کاٹ لیا جائے تو یہ ایک پیالہ ہے. پیالہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیالہ الٹا کیوں رکھا ہے؟ الٹا دیا ہے یہاں پر اس لیے کہ بندہ یہ تیرا پیالہ اگر بھرے گا تو رب کی بارگاہ میں بھرے گا. تو اگر اس کو سیدھا کر کے مخلوق کے آگے لے گیا تو قارون کی طرح کبھی تیرا یہ پیالہ بھرے گا نہیں. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو ہمیں بھی پوری امت کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے. گمراہی سے اور گمراہ لوگوں سے ہمیں محفوظ